دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد. پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم. کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں نیشنل فنانس کمیشن یا نیشنل فنانس کمیشن ایوارڈ کی. اس پر بھی بڑی، جس طرح 18ویں ترمیم پر وہ ایک پروگرام کیا ہے تو اس سے ملحقہ ہی اس سے یعنی یہ لنکڈ ہے پروگرام کہ اس میں بھی وہ 160 جو آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس کی کلاس 3A کا چکر ہے کہ اس میں پروونسز کا حصہ پیسوں میں بڑھایا جائے گا یا پچھلے سال کے برابر رکھا جائے گا. تو اس والے سے نیشنل فنانس کمیشن ایوارڈ NFC ایوارڈ کا ذکر آتا ہے. تو بعض دوست جو ہیں وہ سوالات پوچھتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ جو ایک لفظ ہے نیشنل فنانس کمیشن، آئین پاکستان میں اس کا تذکرہ ہے کہ وفاق میں ایک نیشنل فنانس کمیشن ہوگا. کمیشن پنجابی میں یہی سمجھ لو پنچایت ہوگی، ایک انجمن ہوگی، کمیٹی ہوگی جس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے نیشنل فنانس کمیشن. اس میں کون ہوگا؟ اس میں ایک تو وفاقی وزیر خزانہ ہوگا، اس کے علاوہ جو صوبائی وزراء خزانہ ہیں وہ ہوں گے. اس پر زور ہے وزیر خزانہ، مشیر خزانہ نہیں ہوگا کیونکہ وہاں لکھا ہوا منسٹر آف فائنانس. یہی اعتراض پچھلے دن ہوا تھا نا، یہ جو اب مشیر خزانہ ہے حفیظ شیخ، اس کی کیوں اس کو انکلوڈ کیا گیا؟ کیونکہ آئین میں تو یہ نہیں لکھا. اس طرح اس میں ویسے اور پروین ہے کہ اگر بائی-لا حکومت چاہے تو کسی اور کو اضافہ کر سکتی، لیکن اس کا پروسیجر ہے جس فالو کیا جاتا. تو بہرحال اس کے لیے باقاعدہ پہلے نوٹیفیکیشن وغیرہ ہوتا ہے کہ اب یہ ہوں گے. تو یہ نیشنل فنانس کمیشن کیا کرتا ہے؟ یہ جو ایک فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ ہوتا ہے، یعنی وہ بھی سمجھ لیں کہ ایک خزانہ ہے وفاق کے پاس، جس میں وفاق کو جو بھی آمدنی وغیرہ ہوتی ہے وہ اکٹھی کی جاتی ہے. اس طرح ایک ہوتا ہے فیڈرل کا وفاق کا ایک پبلک اکاؤنٹس بھی ہوتا ہے. یہ بہرحال زیادہ پیچیدہ ہو جائے گا. بات وہی ہے کہ نیشنل فنانس کمیشن ہے اور وہ وزراء خزانہ پر، وفاق اور صوبائی پر مشتمل ہوتا ہے، اور وہ آپس میں مل بیٹھ کر یہ طے کرتے ہیں کہ اس سال اتنی آمدنی ہوئی ہے یا اتنی ایکسپیکٹڈ ہے، تو اس میں سے اتنا حصہ فلاں صوبے کو جائے گا. وہ کیسے جاتا ہے؟ اس کا وہ ویٹیج عام طور پر طے کرتے ہیں، جس میں مثلا اس کی آبادی سب سے اہم فیکٹر ہوتا ہے، پھر اس کا ایریا یا کچھ اسپیشل حالات ہوں جیسے بلوچستان کے ہیں، اس قسم کی صورتحال سامنے رکھ کے اس کا طے کیا جاتا ہے. اور پھر وہ ریکمنڈیشن پریزیڈنٹ کو جاتی ہیں، ظاہر ہے وایا پرائم منسٹر ہی جاتی ہیں کابینہ کے، اور پھر پریزیڈنٹ جو ہے اس پر کوئی آرڈر ایشو کرتا ہے جس کو نیشنل فنانس کمیشن ایوارڈ یا NFC ایوارڈ کہتے ہیں. مطلب سادہ ترین لفظوں میں یہی ہے کہ وہ کمیٹی یا پنچایت یا جرگہ بیٹھ کے طے کرتا ہے کہ یہ وفاق کی آمدنی ہے، اس میں سے اتنا حصہ فلاں صوبے کو جانا ہے، اور یہ بتاتا ہے وہ صدر کو براستہ وزیر اعظم، اور صدر اس پر حکم نامہ جاری کرتا ہے، اور اس حکم نامے کو NFC ایوارڈ کہتے ہیں. یعنی وہ ایک دستاویز ہے جو یہ بتاتی ہے کہ اتنے پیسے فلاں صوبے کو جائیں گے وفاق سے، تو اس کو نیشنل فنانس کمیشن ایوارڈ کہتے ہیں. اب 18ویں ترمیم کا پھر ذکر کہ وہی جو اس کی آرٹیکل کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا 160 ہے، اس کی جو سب کلاس 3A ہے وہ کہتی ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ نے جتنے پیسے دے دیے ہیں، اگلے سال اس کے برابر یا اس سے زیادہ دیے جائیں گے. اب اس میں پیچیدگی ایک تو یہ ہے کہ بھگوانوں کو پیسوں کی پرابلم ہے، دوسرا اس میں یہ ہے کہ یعنی جس طرح ستیہ ناتھ صاحب بھگوانوں کی مدد سے اور بھگوانوں کی کارستانی سے ملک کی معیشت کا بٹھا بٹھا دیا گیا ہے، یہ یعنی پہلی بار ہے کہ معیشت سکڑے گی. کہ عام طور پر آپ سمجھتی ہیں کہ ہر سال پہلے کے مقابلے میں آمدنی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ بندے زیادہ کمانے والے ہوتے ہیں، حالات ایسے ہوتے ہیں کہ عام طور پر ایکسپینڈ ہوتی ہے، چلو تھوڑی بھی ہو ایکسپینڈ تو ہوتی ہے، بڑھتی ہے آمدنی. وہ بعض اوقات اس وجہ سے بھی بڑھتی ہے کیونکہ ڈی ویلیویشن روپیہ ہو گیا تو مہنگائی زیادہ ہوئی اور بظاہر انکم زیادہ ہوگی لیکن اس کی پرچیزنگ پاور کم ہو جاتی ہے، لیکن فگرز تو پھر بھی زیادہ ہی رہیں گی. لہذا
عام حالات میں تو یہ بات نارمل ہے کہ ظاہر زیادہ یا اس کے برابر دیا جائے گا صوبوں کو حصہ، لیکن اگر اکانومی سکڑ گئی اب کیا کریں؟ اب بھگوانوں کو یہ نظر آتا ہے کہ اگر یہ اسی طرح رہے کہ پچھلے سال کے برابر ہی دینا ہو یا اس سے زیادہ دینا ہو تو یہ بھگوانوں کا حصہ تو بالکل گڑبڑ ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اب آپ سن رہے ہیں کہ ملازمین کی پینشن ختم کر دیں، ان کے انکریمنٹ جو سالانہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہے وہ بنیادی تنخواہ میں نہ ہو بلکہ الاؤنسز کی صورت میں دیا جائے. بنیادی میں دینے سے باقی الاؤنسز جو اس پر مبنی ہیں اس میں فرق پڑتا ہے اور پینشن پر پڑتا ہے، جبکہ صرف عارضی الاؤنس دینے سے کچھ فرق نہیں پڑتا ان چیزوں پر. تو یعنی اس قسم کی اب سمجھ لیں کہ یہ جو طبقے تھے نا جن میں ایک نام نہاد پڑھا لکھا طبقہ ان میں سے ایک خاصہ حصہ تھا جو ملازمت پیشہ مڈل کلاس یا ہماری طرح کے چھوٹے موٹے لوگ ہیں. ملازمت پیشہ بنیادی طور پر چھوٹے لوگوں کا ہی کام ہے. ہاں وہ اکڑتے بڑا ہیں جب انہیں کوئی ظاہر ہے بہتر حالات مہیا ہوں تو ان کا کیونکہ بنیادی طور پر تو ظاہر گزارا تنخواہ ہی ہے نا، تو وہ بڑا انہیں شوق تھا تبدیلی کا نا، تو انہوں نے ہر اس طبقے کا شوق پورا کرنا جنہیں شوق تھا تبدیلی کا. تو اس میں سے اب ملازمین کی باری ہے کہ ان کی پینشن ختم کریں، انہیں یا جلدی ریٹائر کریں، اور ظاہر ہے جب پینشن ہی نہیں ہوگی اور باقی جو اکٹھے پیسے پوسے وہ ان کے اپنے کہیں جمع ہیں تو وہ بھی کھا پی جائیں گے، یا وہ ملیں گے تو بڑی دیر بعد ملیں گے، ابھی خزانہ خالی ہے وغیرہ وغیرہ. تو ان کی جو سالانہ انکریمنٹ ہے وہ بھی نہیں ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی حالات آ جائیں کہ تنخواہ ہی کم کر دیں پہلے کے مقابلے. بہرحال یہ خوفناک صورتحال ہے. اس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جو پی آئی اے ہے اسے بھی یعنی تبدیلی کی بڑی چاہت تھی، تو اس کو بھی انہوں نے تبدیلی کا پورا ٹیسٹ دیا ہے نا کہ اب پائلٹ جو ہیں وہ روتے پھرتے ہیں، اور پی آئی اے آپ کو ڈھونڈے نہیں ملتی کہ کہاں ہے دنیا میں. یعنی وہ ملک جن کو ہم بڑا بیکورڈ سمجھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں بھئی ہماری طرف نہ آیا کریں، آپ خطرناک لوگ ہیں، آپ بغیر ٹریننگ کے بغیر لائسنس کے جہاز اڑا رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طبقے کو تبدیلی کا شوق تھا، خان صاحب نے ماشاءاللہ باجوہ صاحب کی عشیر بات سے، ان کی کرامات سے ہر ایک کی چیخیں نکلوا دی ہیں جی، اور نکل ساتھ اپنی بھی رہی ہیں بھگوانوں کی جب وہ یہ سینیریو دیکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اب آپ کو اکثر جو اٹانومس ادارے ہیں یا حکومت کے سیمی اٹانومس ادارے ہیں ان پر فوجی حضرات ریٹائرڈ یا سرونگ جو ہے وہ قبضہ کرتا ہوا نظر آتے ہیں جس طرف دیکھیں. تو انجوائے کریں جناب، آخر حب الوطنی بہت ضروری ہے. تو اگر آپ کو پروگرام پسند ہو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں. اجازت دیں، خدا حافظ.